کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کا احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ تقریباً 92 حدیثیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ آج 93ویں حدیث پہ ہم کلام کریں گے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کہ بابو من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، یعنی اس شخص کا باب کہ جو اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا امام کے نزدیک یا کسی محدث کے نزدیک۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، جیسے کہ حدیث میں آئے گا کہ آپ گھٹنوں کے بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کاشان اقدس سے باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر آپ نے بہت مرتبہ فرمایا مجھ سے سوال کرو، یعنی فرماتے رہے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے رب ہونے کے اعتبار سے اور اسلام سے اس کے دین ہونے کے اعتبار سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نبی ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں۔ راوی کہتے ہیں فسکتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو یہ بھی تقریباً وہی پچھلی حدیث کی طرح ہی ہے کہ سرکار تشریف لائے۔ اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فقط ایک سوال کا تذکرہ کیا، لیکن اس پچھلی کو بھی ملا لیں تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ سے کئی لوگوں نے مختلف سوالات کی اور وہ سوالات سرکار پسند نہیں فرما رہے تھے کہ اتنی کثرت کے ساتھ کوئی اس قسم کے کویسچنز کیے جائیں کہ کوئی سخت حکم نازل ہو جائے، لہٰذا آپ اس پر ناراض ہوئے۔ اس میں ایک روایت کے مطابق دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط اتنا عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے حضرت عمر فاروق سرکار کے سامنے اور عرض کی کہ اور تین باتیں عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کی حیثیت سے، اسلام کو اپنا دین ماننے کی حیثیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کی حیثیت سے راضی ہیں۔ گویا کہ یا رسول اللہ ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم سے یہ نادانستہ طور پہ جو توجہ ہماری نہیں رہی، عدم توجہی کی بنا پر ایسا ہو گیا، ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے فوراً ایمان کا تذکرہ کیا تاکہ منافقین کا گروہ اور اس کی حرکتیں ادھر سے خارج ہو جائیں، کیونکہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاءً اس قسم کے الٹے سیدھے کویسچنز کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا یہ بتائیں میری اونٹنی کہاں ہے، کوئی کہتا بتائیں میرا باپ کون ہے، یعنی وہ غلط مقاصد کے ساتھ کہ سرکار کے امتحان لیتے تھے۔ یہ تو میں نے پہلے بتایا پچھلے پروگرام میں کہ حضرت یہ عبداللہ بن حذافہ جو تھے یہ تو اس لیے کویسچن کرتے تھے، انہوں نے کیا تھا کیونکہ لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جھگڑا ہوتا کسی کے ساتھ، یعنی کوئی تکرار ہوتی تو لوگ آپ کے والد کے معاملے میں تانا زنی کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے بہتر محسوس کیا کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں اور آپ جب میرے والد کا تذکرہ خود اپنی زبان سے کر دیں گے، اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ میرے نسب پر تان کرنے کی کوشش کرے، اور یہ مقصد حاصل ہوا۔ تو اس لیے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی وہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اپنے دور مبارکہ میں کثرت سوال کو اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں کوئی سخت حکم نازل ہو جائے۔ جیسے کہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر صرف ایک حج فرض ہے یا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کویسچن کیا، سرکار خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ کویسچن کیا تو آپ نے فرمایا زندگی میں صرف ایک بار، اور پھر فرمایا کہ اگر میری زبان سے نکل جاتا کہ ہر سال تم پہ حج فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب سرکار کی زبان سے نکل جاتا تو مطلب یہ تو نہیں کہ غلطی سے نکل جاتا، اللہ کے حکم سے ہی نکلتا نا، اللہ تعالیٰ الہام فرماتا یا وحی فرماتا حبیب فرما دیجئے۔ تو یہ حکم جو پہلے صرف مطلقاً حج کا حکم نازل ہوا کہ حج کرو، اب اگر یہ ہوتا کہ ہاں ہر سال کرو تو یہ یقیناً ایک سوال کے جواب میں آپ کی زبان سے نکلتا،
اور یہ حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ اس سوال کا نتیجہ قرار پاتا، اس لیے سرکار ناپسند فرماتے تھے کہ سوال کثرت سے کر کے خود اپنے لیے آپ احکام میں سختی اور شدت کو پیدا نہ کریں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے، اس کا اگلا جو باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ باب ہے باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، کہ اس شخص کا باب جو اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرائے تاکہ اسے اس شخص سے سمجھ لیا جائے، تکرار کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ تھی کہ اکثر آپ اپنی بات کا تکرار کرتے تھے، لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کا ٹکڑا پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر باقاعدہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اور جھوٹی بات، پھر آپ مسلسل اس کی تکرار کرتے رہے۔ یعنی ایک طویل حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند چیزیں منع فرمائیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تمہیں سب سے بڑے گناہ کبیرہ کی خبر نہ دوں؟ تو مسلمانوں نے عرض کیا رسول اللہ ضرور آپ بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو اور جھوٹی بات، اور اس کو کہتے رہے اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات۔ تو یہ آپ نے بار بار اس کو تکرار کیا، اس کا تکرار کرتے رہے اس بات کا، تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر باقاعدہ باب کی شکل میں ذکر کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنی بات کو، لیکن ہر بات کو نہیں، اہم بات کو، یہ جس کے بارے میں آپ کو گمان تھا کہ شاید کسی کی غفلت کی وجہ سے یہ بات وہ صحیح طرح نہیں سن پائے گا، تو آپ اس کو 2، 3 اور کبھی اس سے بھی زیادہ مرتبہ دہرایا کرتے تھے، لیکن اکثر 3 مرتبہ آپ دہرایا کرتے تھے۔ تو اس لیے کبھی کبھار ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بات اگر ہم اہم کہہ رہے ہیں، بہت ہی اہم بات ہے، تو 3 مرتبہ اس کو دہرا دیں۔ جیسے آپ کلاس کے بچوں، جیسے کوئی ٹیچر ہیں مثال کے طور پہ، اور وہ بچوں کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، بہت اہم بات ہے، اور سمجھتے ہیں اگر 1 مرتبہ میں نے کہی تو شاید کسی کی توجہ ہو نہ ہو، کوئی غور سے سنے یا نہ سنے، کیونکہ بسا اوقات ایک طالب علم آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اس میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے ذہن کے اندر۔ تو جب آپ 1 دفعہ بات دہرائیں گے، ہو سکتا ہے ذہنی طور پہ حاضر نہ ہو، صرف جسمانی حاضری ہو۔ جب دوسری مرتبہ کہیں گے تو کچھ نہ کچھ تو وہ توجہ کرے گا، بھئی کیا چکر ہے، بھی تو بات کہی تھی پھر کیوں کہہ رہے ہیں، اور تیسری مرتبہ ہمتن گوش ہو کے سنے گا، اور جو پہلے سن رہے ہیں وہ تو پہلے سن رہے تھے، اور زیادہ ان کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی۔ اس لیے بات کو دہرانا بعض اوقات اچھا ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا قصد و ارادہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب کا ترتب ہوگا۔ لیکن اتنی دفعہ بھی بات نہ دہرائیں کہ سامنے والے ہی بور ہو جائیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 4 5 6 7 8۔ جیسے اکابرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ پڑھاتے تھے اپنے طلباء کو، تو ایک بات کو کئی مرتبہ دہرا دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ کی کنیز نے آپ سے کہا، بڑی سمجھدار لڑکی تھی، اس نے کہا کہ حضور آپ اتنی مرتبہ بات کو کیوں دہراتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے تاکہ جو کم ذہن رکھنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بات بیٹھ جائے اچھی طریقے سے، اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں۔ تو اس کنیز نے کہا لیکن حضور یہ بھی تو دیکھیے کہ جن کو پہلی مرتبہ ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ کتنے کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ واقعی اتنے زیادہ نہ کم اہم بات کو بہت معمولی انداز سے ذکر کریں، اور نہ اتنا زیادہ اسے کثرت سے ذکر کریں یا اس کی تکرار کریں کہ یعنی کم ذکر کریں، اتنا نہ کریں کہ کن ذہن بیچارہ سمجھ نہ سکے، اور نہ اتنی تکرار کریں کہ ذہین آدمی بور ہو جائے، اعتدال کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑا معتدل ہوا کرتا تھا، آپ تو چاہے ایک بات کو 1000 دفعہ بھی ذکر کرتے، آپ کے لبہائے مقدسہ سے نکلنے والے الفاظ تو ایسے تھے جیسے گلاب کی پتیاں جھڑ رہی ہوں، خوشبودار کلام اور بہترین کلام، فصیح و بلیغ، بلاغت سے بھرپور کلام۔ صحابہ تو متمنی رہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مقدسہ سے کوئی بات نکلے اور ہم اس سے فیض حاصل کریں۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کریں کہ جیسے سرکار کوئی بات بیان فرماتے تھے آپ سے لوگ بور نہیں ہوتے تھے تو پھر ہم سے بھی نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم اگر کثرت سے کوئی بات کریں گے تو اس سے لوگ بور ہو سکتے ہیں، ہماری شخصیت میں اتنی تاثیر اور اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات کی تکرار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری نے ایک اور حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ذکر کیا ہے، ابھی حدیث شروع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے امام بخاری کی عادت ہے کہ بعض اوقات باب ذکر کرتے ہیں
اور پھر درمیان میں اس باب کی تائید میں چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے ٹکڑے ذکر کر دیتے ہیں، پھر ایک طویل حدیث لے کر آتے ہیں۔ یہ ایسے ٹکڑے ہیں۔ امام بخاری نے ایک حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ یہ آخری خطبوں کے اندر جب سرکار نے حجۃ الوداع تھا، اس وقت سرکار نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ 3 دفعہ آپ نے بات کو دہرایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تائید کے طور پہ پیش کر رہے۔ بعض اوقات امام یا محدث کو چاہیے کہ اپنی 3 مرتبہ بات کو دہرا لے تاکہ سامنے والے اس کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اب یہ 94 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں جو ہماری ترتیب میں چل رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے شک جب آپ سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب بات کرتے تو بات کو 3 مرتبہ دہراتے۔ تو 3 مرتبہ سلام کرنا، اس کی توجیح یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ جا کے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سامنے بیٹھا ہوا شخص 3 دفعہ سلام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں پر ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جا کے دروازہ نہیں بجاتے تھے۔ کسی سے ملنے گئے تو آپ باہر کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہتے السلام علیکم، اندر سے اگر جواب آ جاتا ٹھیک، پھر دوبارہ فرماتے السلام علیکم، جواب آتا ٹھیک، ورنہ پھر تیسری دفعہ فرماتے السلام علیکم، جواب نہیں آتا تو آپ خاموشی سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ اور یہ سلام بھی حکمت کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ وہ بڑے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، چھوٹا سا کمرہ 7 فٹ اونچا ہے، 7.5 فٹ اونچا، اور پھر بس 6-7-8 فٹ چوڑا ہے، اتنا ہی یہاں لمبائی چوڑائی ہے، بس چھوٹے چھوٹے حجروں میں صحابہ کرام علیہ رضوان رہا کرتے تھے۔ آج کل اگر کوئی بڑی بڑی بلڈنگوں کے نیچے جا کے 3 دفعہ سلام کر کے واپس آ جائے تو یہ تو احمقانہ سی حرکت کہلائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکیمانہ انداز اختیار فرماتے تھے کہ 3 دفعہ یوں سلام کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اہل مجلس کو السلام علیکم، سب نے کہا وعلیکم السلام، پھر کہا السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، ایسا نہیں ہے۔ تو حدیث کو صحیح سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ کسی بات کو 3 مرتبہ دہراتے، جب بات کرتے تو 3 مرتبہ اس کو دہراتے۔ یہ ہر بات کے بارے میں نہیں ہے، اہم بات ہوتی تھی تو کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر پھر میں عوام کی توجہ اس طرف مبذول کرواؤں گا کہ دیکھیں اگر آپ بغیر شرح کے حدیثیں پڑھیں گے تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ بخاری کو بغیر شرح کے جو پڑھے گا اس کو یقیناً جہالت کا بخار ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے طور پہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور حدیث کی گہرائی کو نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک کلام دوسرے کلام کی تفسیر اور تشریح بعض اوقات بن جایا کرتا ہے، اسی طرح ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر اور شرح بنتی ہے۔ تو مختلف مقامات پہ جب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں تو پھر ایک بات واضح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے، اگر ہم کہیں سے ایک چھوٹا سا حصہ لے کر اس سے نتائج مرتب کرنے کی کوشش کریں تو اس میں گمراہی کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث عرض کرتا ہوں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ دیکھیے ذرا، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے بہت آہستہ سے اندر سے جواب دیا۔ تو قیس بن سعد جو ہے، یہ قیس کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم پوچھا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے؟ یعنی قیس بیٹے ہیں اور سعد والد ہیں۔ تو سرکار نے آ کے جب سلام کیا تو حضرت سعد یعنی والد نے بہت ہلکے سے جواب دیا۔ تو بیٹے قیس نے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ان کو ہمیں زیادہ سلام کرنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت سعد نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر چلے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بھیجے گئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سلام کرنے کو سن رہا تھا اور جواب بھی دے رہا تھا، اور میں نے جان بوجھ کر پست آواز سے جواب دیا
تاکہ آپ ہمیں کثرت سے سلام کریں۔ اب سلام چونکہ سلامتی کی دعا ہے تو حضرت سعد کے ذہن میں یہی ایک حکمت آئی کہ میں تھوڑا آہستہ جواب دوں۔ سرکار جیسے میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سرکار بعض اوقات اجازت طلب کرنے کے لیے 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، دروازہ نہیں بجاتے تھے، تو ہر مرتبہ نبی کریم کی زبان اقدس سے سلامتی کی دعا، اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی نازل فرمائے اور رحمت نازل فرمائے، تو یہ بار بار دعائیں لینے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا۔ اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری کی بیان نہیں کر رہا ہوں، کبھی آپ اس کو آگے کوڈ کریں بخاری کا کہہ کے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ لیکن آپ اس میں ضرور دیکھیں کہ، اور یہ بات ایک ذرا ذہن نشین بھی کر لیں کہ وہ حضرت سعد تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی کا علم تھا کہ اگر میں جواب آہستہ دے رہا ہوں سرکار کو نہیں سنے گا اور آپ واپس چلے جائیں گے تو ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے یہ حکمت بھی اختیار کی اور دعاؤں کو سمیٹا۔ آج اگر کوئی ہمیں آ کے دروازہ بجائے یا باہر سے بولے السلام علیکم، جواب نہ دیں تو یہ سوچ لیجیے گا، پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ناراض ہو کے جائے کہ دوبارہ نہ آئے، کہ میں باہر سلام کرتا رہا، مجھے اچھی طرح پتا تھا اندر بیٹھے، جواب نہیں دیا جی، آئندہ بات ہی نہیں کریں گے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بڑی اعلیٰ ظرفی تھی، اور آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ تو اس سے یہ حدیث دیکھیں شرح بن گئی بخاری کی اس حدیث کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام فرماتے تھے، تو یہ وہاں فرماتے جہاں اجازت لینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ کبھی کبھار اس طرح اجازت طلب کرتے ہوئے، جبکہ چھوٹا سا کسی کا کمرہ ہے، گھر ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم باہر کھڑے ہو کے آواز دیں گے تو آواز سن جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی گھر بطور مہمان گئے اور مثلا دادی جان ہے، نانی جان ہے، وہ اپنے روم میں ہیں، تو اب آپ نے اندر جانے کے لیے اجازت طلب کرنی ہے، تو آپ نے باہر سے کہا السلام علیکم، تو ان کو آواز آ جائے، وہ کہے وعلیکم السلام، آ جاؤ بھی اندر آ جاؤ، تو اس طرح آپ کو سلام کر کے اجازت لینے کی سنت پر عمل کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے۔ 95 نمبر حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے تو کسی بات کو 3 بار دہراتے تاکہ اسے سمجھ لیا جائے، اور جب آپ کسی قوم کے پاس جاتے تو انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد کوئی یہ دائمی عادت کا بیان نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب آپ بات کرتے تو اہم بات کو 3 مرتبہ دہراتے، اور جب کسی قوم سے ملنے جاتے تو یہ نہیں کہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ قوم سن رہی ہے سامنے آپ اس کو 3 دفعہ سلام کر رہے، بلکہ وہی کہ جب آپ قوم کے پاس جاتے تو ان کو باہر سے حجروں سے جیسے آپ نے اگر بلانا ہوتا تو اس طرح 3 مرتبہ آپ سلام فرمایا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔